اپنی کتاب میں انسانی نفس کی اصلاح کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت، میں بہت محنت کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں وہ سکون اور اطمینان نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے مسکرا کر اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میاں، تمہاری مثال اس مسافر جیسی ہے جو منزل کی طرف تو چل رہا ہے، لیکن اس کے کندھے پر ایک ایسی بھاری گٹھری ہے جس میں اس نے دنیا کی فضول خواہشات، کینہ، بغض اور حسد بھر رکھا ہے۔ جب تک تم اپنے دل کو ان غلاظتوں سے پاک نہیں کرو گے، تمہارا سفر کٹھن رہے گا اور تمہیں وہ مٹھاس نصیب نہیں ہوگی جو ذکر الہی میں ہوتی ہے۔ وہ صوفی آگے لکھتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں پر نظر رکھے، نہ کہ دوسروں کے عیب تلاش کرے۔ جب انسان خود کو سب سے کمتر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے باطن کی صفائی پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آج امید کرتے ہیں کہ یہ نئی چیز آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں 23 فروری کے حوالے سے کچھ یادگار اور تاریخی معلومات۔ تاریخ۔ آج کا یہ دن تاریخ کے جھروکوں میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 23 فروری 1271 کو سلطان ظاہر بائبرس نے، جو کہ تاریخ اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار تھے، قلعہ صافیتا کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت کو بچانے کے لیے مجاہدین اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور سلطان بائبرس کی یہ فتح شام اور فلسطین کے علاقوں میں مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی۔ اگر ہم گزرے ہوئے سالوں پر نظر ڈالیں تو آج ہی کے دن یعنی 23 فروری 1455 کو علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا، جب پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر چھاپا خانے سے کتاب کی طباعت کا کام شروع ہوا، جس نے علم کو عام کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انسانی تاریخ میں یہ ایک ایسا موڑ تھا جہاں سے شعور کی نئی راہیں کھلی۔ اسی طرح اگر ہم سائنسی ایجادات کی بات کریں تو آج ہی کے دن 1893 میں وہ مشہور انجن تیار کرنے کی منظوری ملی تھی جسے ہم ڈیزل انجن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ایجاد نے صنعت و حرفت اور مال برداری کے نظام میں ایسی تیزی پیدا کر دی جس کا تصور اس سے پہلے ناممکن تھا۔ 23 فروری کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ انسان اگر اپنی عقل اور محنت کو صحیح رخ پر لگائے تو وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ برِ صغیر اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو 23 فروری کا دن سیاسی اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بھی اہم رہا ہے۔ 1969 میں آج ہی کے دن مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہوا تھا، جس میں شیخ مجیب الرحمان کو رہا کیا گیا۔ یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اسی طرح 1948 میں آج ہی کے دن پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا تھا، جس میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دینے کی تحریک پیش کی گئی تھی۔ یہ ہماری قومی شناخت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دن ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کے لیے آج کا دن ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، کیونکہ 1958 میں آج ہی کے دن ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلتے ہوئے پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑی حنیف محمد نے وہ تاریخی اننگز کھیلی تھی جو آج بھی کرکٹ کی تاریخ کا ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے اپنی ہمت اور استقامت سے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں تو وہ دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتا ہے۔ آج کے دن دنیا کے کئی ممالک اپنا قومی دن بھی مناتے ہیں، جیسے برونائی دارالسلام میں آج آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روس میں آج کا دن ملک کے دفاع کرنے والوں کے نام کیا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، دن وہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں کیے گئے بڑے کام انسان کو تاریخ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ آج 23 فروری کے دن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے وہ علم کا میدان ہو یا خدمت خلق کا، ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہمیں اسے بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی اور آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ زندگی بہت مختصر ہے، کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، والے بن جائیں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔